صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی بھی داخل مسجد ہو تو یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے تو ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، رب تعالی کی حمد کی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ملک اور پاکستان سے باہر بھی ساحری اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور ان میں سے ایک تعداد میں ساحری اجتماعات مدنی چینل پر مختلف مناظر وغیرہ ان کے ٹیلی کاسٹ کیے جا چکے ہیں، اور آج ٹنڈو العیار کے اندر اس وقت ساحری اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔
مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کر لیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون ریسیو کروں گا, نہ کسی کو فون کروں گا, نہ ایس ایم ایس کروں گا, نہ کسی کا میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن, سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے فرش پر کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سیکھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے, جھڑکنے, الجھنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام, مصافحہ, انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مزید اپنے لیے کچھ نیتیں کر لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے. آیت 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ, پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو, میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. موقع کی مناسبت سے صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ کہوں گا. عربی, انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص میں توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی یا حب جا وغیرہ کا ابھار ہوا تو بولنے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی خاطر بات چیت کرتے, چلتے پھرتے, بیان میں بھی اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی قابل مدنی انعامات مدرسۃ المدینہ نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا. الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے, مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں, بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے. ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے. 4 مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو ان کا عامل بناتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. نمبر 1 ارکان اسلام, نمبر 2 اتباع سنت, نمبر 3 حسن اخلاق, نمبر 4 نیکی کی دعوت. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, رب قدیر عز و جل نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمایا اور بعض قسم کی عبادات کو مسلمان پر لازم کیا. انسان عبادت کی طرف بڑھتا ہے,
تو طرح طرح کی رکاوٹوں سے دوچار ہوتا. ان میں سے ایک نفس، دوسرا شیطان، تیسرا دنیا، اور چوتھی چیز امام غزالی علیہ رحمت اللہ العالی نے منہاج العابدین میں جو لکھی وہ مخلوق سے بے جا میل جول ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوق سے میل جول عبادت میں رکاوٹ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، مگر انسان دو طرح کے. جو آپ کی بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک عالم، نمبر دو غیر عالم. عالم کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں عالم کا لوگوں سے میل جول اور تعلق ختم کرنا لوگوں کے دین کے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، بلکہ اگر بستی میں ایک ہی عالم اور مقتدا لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے تو اس کے لیے ہجرت بھی جائز نہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم صابر، بردبار، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، کوئی تکلیف پہنچائے تو صبر کرے، سب کے حقوق ادا کرے، وقتاً فوقتاً ان سے میل جول، ملاقات، بیماروں کی عیادت اور حسب استطاعت ان کی حاجت پوری کرے، مگر نہ تو ان سے مطالبہ کرے، نہ اپنی حاجت بیان کرے، نہ ان سے امید رکھے، اپنا ظاہری جسم ان کے ساتھ رکھے مگر باطن ان کے اعتبار سے لوگوں سے جدا رہے. یہ حال آپ چونکہ ایک ذی منصب عالم، تو آپ نے اپنے اعتبار سے یہ مدنی پھول دیے، اور جو مدنی پھول ہمارے لیے ہیں، ہماری جیسی عوام کا معاملہ ہے، تو لوگوں سے میل جول میں اسے طرح طرح کے خطرات بھی لاحق ہیں. ذکر و درود کے لیے فراغت نہ ملنا. آج ایک تعداد ہوتی ہے آپ کو ملے گی، آپ نیکی کی دعوت دیں گے تو وقت نہیں ملتا. مدرسۃ المدینہ بالغان کے بارے میں ذہن دیا جاتا ہے تو مصروفیت کا بیان کیا جاتا ہے، بلکہ نماز کے بعد ہونے والے 60 منٹ کے درس سے فیضان سنت کا جو ہدف ہوتا ہے، جو مدنی مرکز نے طریقہ کار دیا، اس کے مطابق درس سے فیضان سنت 7 منٹ میں دعا کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے. اب اس کے لیے بھی وقت نہیں ملتا. درود پاک کثرت سے پڑھنے کا ہم تذکرہ سنتے ہی رہتے، مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہی رہتے ہیں، بلکہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے بیانات کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر بیان سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے اصلاح امت کی خاطر اچھی اچھی نیتوں سے جو آپ نے مدنی انعامات کا رسالہ دیا، وہ ان میں ایک مدنی انعام یومیہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کا بھی دیا. تو اس مدنی انعام پر عمل کرنے کی بھی صورت نہیں بن پاتی. تو بیجا میل جول کی وجہ سے بندہ اللہ تعالی کے ذکر سے غافل ہو جاتا، درود پاک پڑھنے کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے. فرائض و کسب معاش اور دیگر ضروریات کے بعد بری صحبت یا چوپالوں میں وقت برباد کرتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 503 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہکاریاں، جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف ہے، صفحہ 172 پر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہو. یعنی جو آپ اذکار پڑھتے ہیں
اس کے معنی مراد ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں تو وہ معنی مراد ہے. سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اس کی مدد طلب کرتے ہیں, تو اب وہاں پر صرف ان الفاظ کو پڑھنا مراد نہیں ہوتا بلکہ ان کا معنی مراد ہوتا ہے. التحیات میں نبی جی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں تو وہاں صرف ان الفاظ کو پڑھنا مراد نہیں ہوتا بلکہ وہاں واقعی سلام پڑھنا مراد ہوتا ہے. تو اب اسی طرح نماز کے اندر جتنے بھی اذکار پڑھے جاتے ہیں وہاں صرف یہ لفظ کو پڑھ لینا مراد نہیں ہوتا بلکہ ان کے معنی مراد ہوتے ہیں. تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں, آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نماز وتر میں آپ یہ دعائے قنوت تو پڑھتے ہوں گے جس میں ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ, یعنی یا اللہ عز و جل ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہ تھے تو چلیے اب پتہ چل گئے, لہذا اپنے رب عز و جل سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامہ پہنا دیجیے. اور نماز نہ پڑھنے والوں, گالیوں, بدگمانیوں, تہمتوں, غیبتوں, چغلیوں اور طرح طرح کی نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں, فاسقوں, فاجروں کی بیٹکوں اور ان کی صحبت سے توبہ کیجیے. اور قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد خدا بندی ہے, وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اپنے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان, اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید تسبیح کا بیان کرنا, نوافل کا پڑھنا, تلاوت کا کرنا, مسجد میں بیٹھنا, مدرسے میں شامل ہو کر قرآن مجید کا پڑھنا, اپنے قرآن مجید پڑھنے کی اصلاح کا کرنا اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جانا, ذکر و درود کی طرف مصروف ہو جانا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی میں مصروف ہو جانا, رب تعالیٰ سے مناجات میں مصروف ہو جانا, طرح طرح کی نیکیوں کا کرنا. اور اس نیکیوں سے, رب کی عبادت سے, رب کی اطاعت سے بندہ غافل کیوں ہوتا ہے؟ بندہ فاسقوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں, جن کے نظریات درست نہیں ہوتے, پھر طرح طرح کی دینی ابحاث میں بحث کرتا ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زبان کی آفتوں کو شمار کیا اور فہرست مرتب کی اور یوں لکھا کہ ہر بعد والی جو آفت ہے وہ پہلی والی آفت سے بڑھ کر ہے. ان میں جو آخری آفات آپ نے گنائی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ غیر عالم کا دین کے معاملے میں بحث کرنا, بحث و مباحثہ کرنا. اب ہم ایسے چوپال میں بیٹھتے ہیں جہاں ہنسی مذاق ہے, لطیفے ہیں, گالیاں ہیں, بد نگاہی ہے, بد کلامی ہے, جھوٹ ہے, چغلی ہے, غیبت ہے. اب بندہ ان کاموں میں لگ کر کیا چھوڑ رہا ہے؟ رب کی عبادت, رب کی اطاعت, نوافل, تسبیح, ذکر. اب جب ان کاموں کی منحوس لذت, ان کاموں کی منحوس لذت جو پہلے بیان کیے دل میں بیٹھ گئے تو ان کاموں کی لذت جاتی رہی جس کو کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو انسان کا برے دوستوں سے تعلق رکھنا, اب برے دوستوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ 4 دوست اگر سگریٹ پی رہے ہو, اگرچہ گناہ نہ ہو مگر سگریٹ پی کر مسجد میں آنا کہ اس وقت کہ جبکہ منہ میں بدبو ہو یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے, تو ایسی چیز کی عادت ہی کیوں ڈالے جس کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو. تو اب 4 افراد جو سگریٹ پی رہے ہیں اس سے بڑا کام نہیں کر رہے,
اب ان کے ساتھ جو پانچواں بیٹا ہو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی یہی کریں گے، لوگوں کا گمان یہ قائم ہوگا، اس کے بارے میں لوگ یہی گمان قائم کریں گے کہ یہ بھی سگریٹ پینے والا ہے۔ اب ہمارے دوستوں کے اندر چرسی بھی ہو، ہمارے دوستوں کے اندر شراب خور بھی ہو، جواری بھی ہو، بد نگاہی کرنے والا ہو، بد کلامی کرنے والا ہو، طرح طرح کی فوحش باتیں کرنے والا ہو اور لطیفے سنانے والا ہو، اور لطیفے سنانے والے افراد ایسے احمقوں کے سردار ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی توہین کر دیتے، جنت کی توہین کرنا یہ کفر، جہنم کے عذاب کو ہلکا قرار دیتے تھے اور جہنم کے عذاب کو ہلکا قرار دینا یہ بھی کفر ہے۔ تو اب اس طرح کی خطرناک ترین صحبتوں کے اندر جس میں کبھی دینی نظریات پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، کبھی کفریہ لطیفے سنائے جاتے ہیں، کبھی ماں بہن کی عزت اچھالی جاتی ہے، بندہ ان میں مصروف ہو کر اللہ تعالی کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ تو لوگوں سے بیجا میل جول کے نقصانات جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان کیے ہماری جیسی عوام کے لیے، تو اس کا سب سے پہلی وجہ آپ نے جو بیان کی، بندے کو ذکر و درود اللہ تعالی کی عبادت و اطاعت کے لیے وقت نہیں ملتا اور وہ بری صحبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے میل جول کی وجہ سے بندہ طرح طرح کے گناہوں کا شکار اور عبادت سے دل فرار ہوتا ہے، مثلا غیبت، چغلی، عیب جوئی، بدگمانی۔ اب جب لوگوں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، ہم ایک مثال لیں، ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے کسی رشتہ دار کی شادی کے لیے جا رہے ہیں، گھر والے بیٹھے ہوں، فیملی ممبر بیٹھے ہیں یا دوست، اب کیا بات ہوگی؟ یار اس نے پچھلے جو بیٹے کی شادی کی تھی نا اس میں بڑا چھوٹا انتظام کیا تھا، لوگوں کو زیادہ بلا لیا تھا، کھانے میں صرف 12 ڈشیں رکھی تھی، حالانکہ صاحب حیثیت 26 ڈشیں رکھ سکتا تھا۔ کولڈ ڈرنک اس نے ایک قسم کی رکھی تھی، حالانکہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ 7 قسم کی کولڈ ڈرنک رکھتا۔ بھائی کسی کو یہ والا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے، کسی کو وہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے۔ سلاد تو ایسا تھا۔ بارات تو ان کی برادری میں ہمیشہ ہی لیٹ آتی ہے، کبھی ٹائم پر آتی ہی نہیں ہے، اور عمومی طور پر ایسی گفتگو سے کوئی غرض صحیح مراد نہیں ہوتی۔ اب آپ پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھا نا، میں نے کہا تھا بارات دیکھ لو۔ ان کی پوری برادری میں یہی معمول ہے، بارات تو آتی ہی لیٹ ہے، ابھی بھی نہیں آئی، ابھی تو 2-4 گھنٹے اور لگیں گے، جناب کھانا ابھی نہیں، ناشتے کا ہی ذہن بنائے، یہاں پر ناشتہ ملنا ہے، کھانے کا ٹائم تو گزر چکا ہے۔ اب ٹیبل پر یہ گفتگو، کھانا کھا کر واپس آئے تو اب کیا ہوگا؟ ایسا آدمی ہے، ہزاروں لوگوں کو بلایا، اتنا سا کھانا، یہاں پر لوگوں کو کھانا بن گیا، اگر حیثیت نہیں تھی تو 2-4 کے اندر ولیمہ کر لیتے، اور اگر اس نے بہت زیادہ انتظام کیا کہ کھانا بچ گیا تو اب یہ گفتگو ہوگی، یار اتنا زیادہ کھانے کا انتظام کر لیا، کیا یہ اچھا ہوتا؟ تھوڑا سا کھانے میں کم انتظام کرتے اور کچھ غریبوں کا بھی لحاظ رکھتا۔ اب کھانا زیادہ کرے تو آپ کے تبصرے سے نہ بچے اور کھانا کم کرے تو آپ کے تبصرے سے نہ بچے، تو آپ کی زبان سے کون بچے؟ تو ہماری جب بھی مخلوقات سے گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہوتے، گناہوں سے بچانے کی تلقین نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے، 4 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہوگی کہ ہم اس کو نیکی کی دعوت دے کر شرعی طور پر انگوٹھی پہننے کا طریقہ بیان کر دیں۔ بال کندھوں سے نیچے ہوں گے تو اب ہم کو نہی عن المنکر سے گھبرائیں گے، کبھی نیکی کی بات بتانے، دین کی بات بتانے سے شرمائیں گے، کبھی ہم جن کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی دینی بات نہیں کرتے، بلکہ ایسے دوست بھی نااہل ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے دینی بات کریں تو پھر اب وہ کہیں گے بھائی جان مولانا صاحب اپنے لیکچر شروع کر دیا، آپ اس کو بند کر دیجئے۔ اب جس مولانا صاحب نے لیکچر شروع کیا وہ آپ کے اس نیکی کی دعوت کے مدنی پھول کو بھی قبول نہیں فرماتا، تو ایسے افراد کے ساتھ بیٹھ کر آپ غیبتیں، چغلیوں، عیب جوئیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یعنی ایک طرف یہ تھا کہ آپ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوتے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے، ذکر و درود میں مشغول ہوتے، نیکی کی دعوت دینے میں مصروف ہوتے، حال یہ ہو گیا کہ آپ اللہ کی نافرمانی میں ایسے مصروف ہوئے کہ غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں، اپنا وقت صرف برباد نہیں کر رہے بلکہ اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں۔ نہی عن المنکر، برائی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے۔
یعنی اسے گمان غالب ہو کہ منع کروں گا تو سامنے والا گناہ چھوڑ دے گا، مگر یہ برائی سے نہ روک کر گناہگار ہوتا ہے۔ اب شرما شرمی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی دکان ہے، آپ سیٹھ صاحب ہیں، آپ کا ملازم ہے، صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کا اجارہ ہے، ٹائم ہے، 12 گھنٹے آپ کو دیتا ہے۔ اب آپ کا ملازم ہے، 8 بجے سے 8 بجے تک اس کی آپ کے پاس ڈیوٹی ہے۔ آپ ملازم کو کہتے ہیں 4تھے فلور پر جو گودام ہے ادھر جا کر ایک تھان اس کلر کا لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا، شیڈ میں 19-20 آ گیا، نہیں یہ کلر بھی نہیں چلے گا، اس سے تھوڑا سا ڈارک کلر لے کر آؤ۔ اب وہ دوبارہ 4تھی منزل پر جائے گا، ڈارک کلر کا گودام سے آپ کے لیے ایک اور تھان لے کر آئے گا۔ کیا اگر آپ اس ملازم کو کہیں گے اذان ہو گئی مسجد کے لیے جاؤ تو وہ نہیں جائے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا؟ آپ غور کریں۔ تو عام طور پر لوگوں کے ساتھ جو بندہ بیٹھتا ہے اس پر بعض صورتوں میں نیکی کی دعوت دینا واجب ہو جاتا ہے، برائی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کا یہاں مراد یہی نہی عن المنکر، کسی برائی سے روکنا۔ جو شخص سامنے والا گناہ سے مبتلا ہے، اگر آپ کا ملازم نماز نہیں پڑھتا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو یہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، تو اب سمجھانا لازم ہو جائے گا۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہوتی ہیں۔ تو اب لوگوں کے ساتھ، دوست کے ساتھ بیٹھے، دوست آپ کی مانتا ہے اور آپ کا بعض دوستوں پر روب ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو بولیں گے نماز پڑھنے چلو تو یہ ٹال نہیں سکتا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب آپ شرما شرمی میں رہ گئے اور آپ نے اسے نماز کی دعوت نہیں دی۔ معلوم ہے اگر میں نماز کی دعوت نہیں دوں گا نہیں جائے گا، اور گمان غالب ہے میں بول دوں گا نماز پڑھنے کے لیے چلو تو منع نہیں کرے گا۔ اب ایسی صورت میں نماز کا بولنا واجب ہو جائے گا۔ عبادت میں ریاکاری میں جا پڑتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو عبادت میں ریاکاری آ جاتی ہے، اور اظہار محبت میں نفاق، یعنی کہ جو دل میں نہیں ہوتا زبان سے کہتا ہے۔ بہت سی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، بہت سی چاہتوں کا اظہار کرتے ہیں، مگر دل ان چاہتوں اور محبتوں کی طرف میلان نہیں کرتا۔ آپ یوں دیکھ لیجئے کہ امیر علیہ السنت ایک بہت پیارا مدنی پھول دیتے ہیں کہ رئیس تاجر، امیر تاجر اپنے غریب گاہک کے آگے بھی عاجزی کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم کام نکلوانوں کے لیے بھی بہت سے لوگوں کے آگے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اظہار محبت جھوٹ اور نفاق میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح عبادت لوگوں کے سامنے کرنے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور لوگوں کی عزت یا مال کا قصد ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، تو اب یہ شخص ریاکاری میں جا پڑتا ہے، اور لوگوں میں رہنے کی وجہ سے ریاکاری کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ صحبت اثر رکھتی ہے، الصحبت مؤثرہ۔ تو لوگوں کی بری عادتیں انسان میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب برے لوگوں میں بیٹھے گا یا ایسے لوگوں میں بیٹھے گا جن میں کچھ نہ کچھ بری عادتیں ہوں گی تو اس پہ اثر ضرور کریں گی، اور آہستہ آہستہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ برائیاں اس میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ لوگوں سے بیجا امید اور ان کے مال کے حصول کا خواہش مند ہو جائے گا۔ کسی سے دوستی اس لیے کرتا ہے مال والا ہے، میری خدمت کرے گا، مجھے پکنک پہ ساتھ لے جائے گا، کچھ میری دعوت کر دیا کرے گا، کچھ میری امداد کر دیا کرے گا، اور اس طرح اسے لوگوں سے بیجا امید ہوگی، اور بیجا امید لوگوں سے بندے کو ذلیل و خوار کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں میں جا بیٹھتا ہے کہ جن سے ملنے کا خود بھی جی نہیں چاہتا، اور یوں وقت برباد ہوتا ہے۔ جب شخص کسی اور کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ لوگ بھی برائیاں کرتے ہیں، تو اب ایسے شخص کو ان افراد سے بچنا چاہیے کہ جن کی زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ تو لوگوں سے میل جول رکھنے نہ رکھنے کے باب میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں سے بیجا میل جول اور اچھی صحبتوں کو چھوڑ کر بری صحبتوں کے ابتلا کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل و مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے بندہ، مگر میل جول ختم کرنے کی یہاں ترغیب نہیں ہے کہ اس میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔ اسلام دین مذہب
ایک کامل رہنمائی کا مذہب ہے. کھانے پینے، سونے، بولو براس میں بھی اسلام نے رہنمائی کی. اسلام نے نکاح کے معاملے میں رہنمائی کی، تجارت کے معاملے میں رہنمائی کی، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، والدین کے حقوق کو بیان کیا، شیخ و مرید کے حقوق کو بیان کیا، اور اسلام نے ایک پورا نظام حیات دیا، اور اسلام نے درس اعتدال دیا. درس اسلام نے نہ افراد کا درس دیا، نہ تفرید کا، نہ بیجا تنگی کا درس دیا، نہ بیجا کشادگی کا درس دیا. درمیانی راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا. لہذا سب سے اہم اور ضروری بات اس معاملے میں بھی اعتدال کی. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کے لیے ترک میل جول کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ فرض علوم کے حصول کے بغیر تنہائی کا اختیار کرنا جائز نہیں. یعنی یہاں جب بھی بات ہوگی کہ کبھی کسی تصوف کی کتاب میں گوشہ نشینی کا تذکرہ آ جاتا ہے، کبھی لوگوں کو چھوڑنے کا ذکر آ جاتا ہے، تو وہاں مراد دنیا دار لوگوں کا چھوڑنا ہے. علماء صلحاء ان کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑنے سے بہت سارے دینی منفعتیں زائل ہو جاتی ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں باعمل علماء کی دینی درسگاہیں اور اولیاء کرام کے دربار محفوظ قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں رہ کر دین کے ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ دینی بھائیوں کی زیارت اور ملاقات جبکہ وہ نیک اور بزرگ ہوں ایک اچھی چیز ہے. ایسے اشخاص کی زیارت سے عبادت میں قوت، معاملات میں برکت، خدا کا قرب اور دل کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن دو باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے. حد سے تجاوز نہ کرے، ریاکاری اور بیکار باتوں سے بچے. یعنی ایک تو ہے علماء و صلحاء سے ملنا، اولیاء سے ملنا، مشائخ سے ملنا، عالم دین مفتی اسلام سے ملنا، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے. اور اہل علم طبقے سے، نیک لوگوں سے، نیک ماحول سے وابستہ افراد سے ملنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو خیر ہے ہی علماء اور صلحاء سے ملنا، یہاں تک کہ نیک لوگوں سے، مبلغین اسلام سے ملنا، دین کی دعوت دینے والوں سے، نیکی کی دعوت عام کرنے والوں سے ملاقات کرنا بھی بہت اچھی چیز ہے. یہ چیز نیک ماحول سے وابستگی، نیک لوگوں سے وابستگی، نیک لوگوں کا ساتھ، یہ ایسی بابرکت چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کو عبادت کی طرف رغبت ملتی ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے، عبادت کا ذہن ملتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہی رہتے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا، دعوت اسلامی کے قریب آیا، اسلامی بھائیوں کے قریب آیا، درس فیضان سنت کا عادی بنا، مدرسۃ المدینہ کا پابند بنا، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا ذہن ملا، مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیا، اس کی خانہ پوری کی، مدنی خلیہ ہو گیا، امامہ سج گیا، داڑھی آ گئی، سفید چادر، سفید لباس، کتھئی چادر کے ذریعے پردے میں پردہ کرنے والا بن گیا، نگاہیں نیچی کرنے والا بن گیا، زبان کا قفل مدینہ، زبان کو فضولیات سے بچانے والا بن گیا، پیٹ کا قفل مدینہ لگانے والا بن گیا. اور اس انداز سے بتدریج اس پہ تبدیلی آ رہی ہیں. کبھی تہجد کی عادت، اشراق تاج کی عادت، کثرت سے درود پاک کی عادت، اور طرح طرح کی چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو ان لوگوں سے ملنا انتہائی باعث برکت ہے. بلکہ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ بھی دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر اختیار کیجئے، علم دین کا خزانہ لوٹیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے اور مدنی انعامات کے عامل بن جائیے. سنتوں بھرے بیانات اور روزانہ فیضان سنت سے کم از کم 2 درس دے کر، سن کر، جس میں گھر درس بھی ہو،
جنت الفردوس کے حصول کی سعی پیہم یعنی مسلسل کوشش جاری رکھیے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار گوشت گزار کی جاتی ہے. چنانچہ نشتر بستی باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ بیان کیا، وہ بالتصرف عرض کیا جاتا ہے: میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں براہنا کسی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا. مجھے تشویش ہوئی. میں نے ایصال ثواب کی نیت سے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر شروع بھی کر دیا. تیسرے ماہ مدنی قافلے سے واپسی کے بعد جب گھر پر سویا تو میں نے خواب میں یہ دلکش منظر دیکھا کہ والد مرحوم سبز لباس ریب تن کیے بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان پر بارش کی ہلکی پھلکی فوار برس رہی ہے. الحمدللہ عز وجل مدنی قافلے میں سفر کی اہمیت مجھ پر خوب اجاگر ہوئی اور اب پکی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز وجل ہر ماہ 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا. مانگو آ کر دعا قافلے میں چلو، پاؤ گے مدعا قافلے میں چلو، خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، ہوگا فضل خدا قافلے میں چلو. فوتگی ہو گئی گم گیا ہے کوئی، مانگنے کو دعا قافلے میں چلو. آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ میں بھی انشاءاللہ عز وجل مدنی قافلے میں سفر کروں گا. آپ نے بھی مدنی بہار سنی، ہو سکتا ہے آپ کی بھی مدنی بہاریں ہو. تو تربیت گاہ پر یا تعویذات کے بستوں پر عمومی طور پر مدنی بہاروں کے فارم موجود ہوتے ہیں. آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے تعویذات کی برکت حاصل کی، آپ نے ان کے رسالوں کی کوئی برکت، کوئی بیان کی برکت، مدنی مذاکرے کی برکت، کوئی ملاقات کی برکت حاصل کی ہو، کوئی مدنی بہار ہو، مدنی قافلوں کی، مدنی انعامات کی، چوک درس کی، مسجد درس کی، اجتماعی اعتکاف کی، سنت و بھرے اجتماع کی. آپ اپنی مدنی بہاریں لکھ کر دیں، ہو سکتا ہے دوسروں کے ترغیب کا باعث بنے. بہرحال نیک دوستوں کا ساتھ بہت فائدہ مند ہے، مگر 2 باتیں آپ نے بیان فرمائی. حد سے تجاوز نہ کریں. اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی پل دیا، مدنی انعام دیا کہ سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھا جائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہمیں درس دے رہے ہیں کہ حد سے تجاوز نیک لوگوں کی صحبت میں بھی نہ کیا جائے اور ریاکاری اور بیکار باتوں سے بھی بچے، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بھی اپنا احتساب نہ چھوڑے. اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو اب اس سے بہت بڑی کامیابی نہ سمجھ لے کہ بالکل ہی اب میری مغفرت ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی اس کی کوششیں باقی ہیں. اور یہ اچھی صحبت میں بھی اس صحبت کو بھی اسے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی اچھی ہے یا نہیں، اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا اور کہیں میں حد سے تجاوز تو نہیں کر رہا، یا میں اس صحبت میں بناوٹی باتوں اور ریاکاری کا شکار تو نہیں ہو رہا. لہذا سب سے یکساں تعلقات والے مدنی انعام پر بھی عمل کی نیت فرما لیجئے. کاش ایسی صحبت میسر آئے کہ ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائے. نمبر 2، جن کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو انہیں پورا کرنا یہ لازمی ہے. آپ پر جن کا نفقہ واجب ہوگا وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، جن کے حقوق آتے ہوں گے وہ دینے پڑیں گے. جن کے نان نفقے کی اس کی ذمہ داری ہے اسے پورا کرنا، جس کی تربیت اس پر لازم ہے اس کی تربیت کرنا، صلہ رحمی قائم رکھنا، اپنے اخلاق و آداب کو سنوارے رکھنا، یعنی صبر و عاجزی کو نہ چھوڑنا. کیونکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، تربیت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کسی کی تکلیف دہ بات پر اور لوگوں کے سامنے عاجزی کرتا ہے. تو اب ایک شخص کو یہ بھی چاہیے کہ صبر و عاجزی کو بھی برقرار رکھے اور بری صحبتوں کو چھوڑ دے. دینی مصالح کا میل جول، مثلا غم خواری، بیمار کی تیمارداری، جنازے میں شرکت، دعوت ولیمہ میں حاضری جبکہ اس کی شرائط پائی جائیں، باقی رکھنا. اور علم و عمل کے ساتھ مشغول رہنا، جمعہ، جماعت اور دیگر فرائض و واجبات کی تکمیل کرنا ضروری ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کسی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تو چاہیے کہ یہ نیت کرے کہ میں اس تنہائی کے ذریعے، یعنی برے لوگوں سے جب اس نے جان چھڑائی،
اور اکیلے بیٹھا ہے، کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، مدنی چینل دیکھ رہا ہے اور دیگر مدنی انعامات میں مشغول ہے، تو اب نیت یہ ہو کہ میں اس تنہائی کے ذریعے اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہوں اور برے لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور اس کی یہ بھی نیت ہو کہ عبادت الہی کے لیے فراغت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور چاہیے کہ کوئی لمحہ بھی بیکار نہ جائے، بلکہ ذکر و فکر اور علم و عمل میں مشغول رہے۔ یعنی اپنے دوستوں کی گیدرنگ چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت آپ نے آرام کرنے کے لیے بچا لیا، بلکہ آپ نے علم و عمل میں مشغول رہنے، ذکر و درود میں مشغول رہنے، فکر مدینہ کرنے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، اپنے آپ کو سنوارنے، نفلی عبادت کو اختیار کرنے کے لیے فارغ چوپالوں ایکسٹرا گیدرنگ سے بچ گئے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے، اور لوگوں سے جو غلط میل جول، بیجا میل جول اور جس میں برائیوں میں بندہ شریک ہو جاتا ہے یا فضولیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی گیدرنگ، ایسی کھیل کود کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی عبادت علم و عمل کے ساتھ بندہ ایک کونا کو اختیار کرے، جماعت نماز اور دیگر ضروری مسائل دین قائم رکھے۔ اب یہ بیجا میل جول چھوڑنے پر استقامت کیسے ہو؟ دوستوں کے ساتھ تو بچپن بھی گزارا ہے، ہر برے وقت میں دوست ساتھ کام آتا ہے، ہر جب میرا دل گھبراتا ہے میں دوست کے پاس جاتا ہوں، وہ دو باتیں بیان کرتا ہے، میرا دل بہل جاتا ہے۔ اب میں اس طرح جاتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ہم ویڈیو گیمز کھیلنے شروع کر دیتے ہیں، ذہن بڑھ جاتا ہے، دل کی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے، گھر کی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، گھر کے لڑائی جھگڑے شیئر کر دیتا ہوں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور اگر موڈ آف ہوتا ہے تو موڈ آن ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جب ذہن کے اندر آئے گی، اب پھر دل گھبرائے گا اور وہ باتیں یاد آئیں گی، طبیعت چاہے گی کوئی اچھے سے اچھا لطیفہ سنو، اب دل میں خیال پیدا ہوگا تھوڑا سا اچھا خوشگوار ماحول اختیار کروں، اب کیا کروں؟ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرجن ہیں، تو آپ آپریشن فرماتے اور آپ راستے بھی نکال کر بتاتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان ذہن بنائے کہ اس بیجا میل جول کو چھوڑنے سے وقت بچے گا اور میں اس میں رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ نمبر 2، مخلوق نہ تو رب کی اطاعت کرنے کا سامان فراہم کرتی ہے، نہ مدد کرتی، بلکہ ان سے ہٹ کر عبادت میں مشغول ہو جانے پر ناراض ہوتی ہے۔ آپ پکنک پر جائیں گے، نماز کا وقت ہوگا، آپ پکنک پوائنٹ چھوڑ کر، یا آپ کرکٹ کھیل رہے ہو گلی کے اندر، جماعت کا وقت ہو جائے، آپ چھوڑ کر نکلنے چلے جائیں، ہو سکتا ہے دوست ناراض ہوتے ہو، نہیں ہوتے تو آپ دل پر غور کر لیجئے کہ آپ جب کھیل رہے ہو اور آپ کی بیٹنگ یا بالنگ ہے اور اس وقت آپ کہیں کہ اذان ہو گئی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کامیابی پہ بلانے والا رب کا وہ منادی جو رب کے گھر سے پکار رہا ہے کہ آ جاؤ، رب کے گھر پر آ جاؤ، کامیابی کا راستہ یہ ہے، نماز کی طرف آ جاؤ، تو میں کامیابی کے راستے کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسے موقع پر لوگ ناراض ہوتے ہیں یا آپ کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ہر شخص غور کر لے۔ تو اب جب بندہ ان میں رہ کر عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو مخلوق ناراض بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی طرف بلاتی، بلکہ گناہ کروا دیتی ہے، جماعتیں چھڑوا دیتی ہے، نمازیں قضا کروا دیتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا کیسا؟ تو ان سے اب ذہن بنائے تو ان سے بیجا رابطوں کے ذریعے میں اپنی آخرت داؤں پر کیوں لگاؤں؟ مخلوق سے بیجا میل جول کی بہت سی آفتیں جن کا بیان پہلے گزرا، ان کو بار بار یاد کرے اور دل میں دہرائی کرتا رہے۔ جب تم ان 3 امور پر پابندی کرو گے تو ضرور مخلوق سے الگ ہو کر تمہارا رجوع خداوند تعالی کی طرف ہو جائے گا، یعنی تنہائی اور میل جول دونوں سے حاصل ہونے والا نفع اٹھاؤ گے،
اور بیجا میل جول چھوڑ کر رب تعالی کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے تو برے لوگوں کی صحبتیں، صرف برے لوگوں کی صحبتیں نہیں بلکہ فضول صحبتیں بھی چھوڑنی پڑیں گے. یعنی ایسی صحبت اختیار کرنی ہوگی صرف جو اللہ عز و جل کی عبادت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیں مشغول کرے اور اللہ تعالی کی اطاعت کے کاموں میں مصروف رہے. یعنی اگر حسب ضرورت کسب معاش کرتا ہے، مال کماتا ہے، تو یہ بھی اچھی نیتوں سے کار دین ہے. تو ہر اس کام میں مشغول رہے کہ جس کا نفع اسے حاصل ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا دوسرا نام مسجد برو تحریک ہے. دعوت اسلامی مسجدوں میں آنے، مسجدوں میں درس دینے، مسجدوں میں مدرسہ پڑھنے، مسجدوں میں نماز باجماعت پڑھنے، مسجدوں میں مدنی حلقہ لگانے، مسجدوں کے اندر مدنی قافلوں کو سفر کروانے، مسجدوں کو آباد کرنے، مسجدوں میں ساحری اجتماعات کرنے، ہفتہ وار اجتماعات کرنے کا بھی ذہن دیتی. نوافل، اشراق و چاشت، صلاۃ و توبہ، تہجد کی بھی سوچ دیتی. اور جب نمازوں کا ذہن مل جاتا اور نمازوں کی طرف بندہ راغب ہو جاتا تو ایک مسلمان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے وہ بیان کرنے کی بھی سوچ دیتی ہے. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا. لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہو اس پہ فرض و نفل کوئی نماز مقبول نہیں ہوتی. منقول ہے جس سے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں. پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے. مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین اور سیدھا ہاتھ داخل کیجئے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں. اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھا پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجئے اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹ کی طرف سے شروع کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261276 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.